Al Imran DVD Center, Russia, Italy. Al Imran DVD Center, Russia, Italy کے علاوہ پاکستان میں منعقدہ مجالس رضا کی ڈیویڈیز، زیارت مقدسہ ایران عراق شام کی مکمل ڈیویڈیز اردو ڈبنگ کے ساتھ، علماء امامیہ کے ساتھ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے مناظرہ کی ڈیویڈیز، تمام نواخان پارٹیز کی مناجات، ڈیویڈی سینٹر بریشیا اٹلی۔ براہ رابطہ سید ذل حسنین جعفری، سیل 3294759999 and 327-423-1167۔ ای میل sayyidhillhasnain@yahoo.com۔ امامیہ ویلفیئر آرگنائزیشن اٹلی بریشیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، یزید پیروکار تلانت، یزید پیروکار تلانت، بآواز بلند صلوات پڑھو۔ مجلس دی ابتدا ہے، کافی حضرات مجلس تشریف فرماؤ۔ کدی بھی مجلس دے وچ اپنے آپ نو تھوڑیاں سمجھ کے نہ بہو، کیونکہ مجلس حسین علیہ السلام وچ بولنا ضروری نہیں، مجلس نو سمجھنا ضروری ہے کہ مجلس دا مقصد کیا ہے اور سرکار علی علیہ السلام دا مومنہ واسطے فرمان کیا ہے۔ تو میں چاہنا، کیونکہ میرے تو بعد بھی نہایت واجب الاحترام پڑھنے والے تشریف فرمائیں، تے جتنے حضرات تشریف فرماؤ تساں اے جگہ خالی ہے، بالکل تھوڑے تھوڑے اگے آؤ۔ مینوں پتہ ہے گرمی تے ڈھیر ہے، لیکن تھوڑا جہا توجہ کرو میرے نال تو میں مجلس شروع کراں۔ صلوات بآواز بلند پڑھو۔ کوشش کرو بآواز بلند صلوات پڑھو۔ یہ پروگرام سرکار دی نوکری شروع کریے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین۔ بلند صلوات۔ السلام تو وسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورسول الکریم ابی القاسم محمد۔ بلند صلوات۔ اما بعدو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحسین منی وانا من الحسین۔ بلند صلوات۔
کوشش نال صلوات بآواز بلند پڑھو۔ کوشش ہے میری کہ میں مجلس دا ماحول جڑے میرے تو بعد بندے پڑھنے انہوں نے بنا کے دیاں، کیونکہ میں اگے بھی آکھیا مجلس وچ بولنا ضروری نہیں، مجلس نو سمجھنا ضروری ہے۔ اہل تشیع حضرات دا ساڈے ساریاں دا بنیادی عقیدے دا نام توحید ہے، اور پھر افسوس والی یہ گل ہے کہ ساڈے ممبراں تو توحید گھٹ بیان ہوندی ہے۔ کتنی بڑی وہ ذات ہے جس دے ساجد دا نام مصطفیٰ ہے، کتنی بڑی وہ ذات ہے جس دے عابد دا نام مرتضیٰ ہے، کتنی بڑی وہ ذات ہے جیدی تسبیح کرنے والی دا نام مخدومہ کونین ہے۔ کتنی بڑی وہ ذات ہے جس نو سجدہ دے کے کائنات دا امیر اپنے منن والے نو فرما رہا ہے سجدے دے لائق او ذات ہے جس نو میں علی پہ سجدہ کر دوں۔ غالباً کچھ بندے ہون آندے پین، کچھ تشریف فرماؤ پہلے دفعہ میرے تو اور میں موضوع بھی شروع کر دیتا ہے توحید دا، اور توحید دے وچ بندے بول دے بھی گھٹ ہیں کیونکہ ایک عرصہ ہو گیا زینب دویر دی نوکری وچ تساں تھوڑا تھوڑا بولنا ہے تے میں مجلس پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ میں ہوں کوئی تکھی تقریر کراں تو تساں بڑی جلدی بول سکتے ہو، لیکن موضوع میں توحید دی ابتدا کیتی ہے تو تساں چپ کر رہے ہو۔ گل سنو اور سمجھو کہ کتنی بڑی وہ ذات ہے جس دے ساجد دا نام مصطفیٰ ہے، کتنی بڑی وہ ذات ہے جس دے عابد دا نام مرتضیٰ ہے۔ اس سجدہ زمین تے واجب ہے۔ ایک کدی سوچے تساں علماء لوگ بیٹھے ہو، میرے تو پڑھے لکھے حضرات تشریف فرماؤ، یہ جڑا سجدہ زمین تے واجب کیوں ہے؟ جڑی انسان وچ میں ہوندی ہے شاہ صاحب اے معصوم منع فرمایا ہے کہ بندہ بار بار میں جڑا کردا ہے نا یہ ٹھیک نہیں، کہ میں فلانا کام کیتا تے میں مجلس کروائی تے میں فلانے ذاکر سدے، یہ معصوم منع فرمائیے، کیونکہ میں تکبر ہے، میں غرور ہے، جڑا میں دور ہوندی ہے بعد وچ عاجزی آ ویندی ہے، اور عاجزی اللہ نو بڑی پسند ہے۔ سجدہ زمین تے کیوں واجب ہے؟ دو چار گلاں سنو، بات میں تانوں پتہ ہے میں نعرے لوانے نے، مینوں پتہ ہے میں کس طرح لوانے نے، کیونکہ مینوں ایک عرصہ ہو گیا ممبر تے۔ تساں ہن خاموش انج بیٹھے ہو بھائی ارادہ کر کے آئے جو پڑھنے والے نہ بولنا ہی نہیں اللہ درجات بلند کرے میرے استاد سید عارف حسین شاہ صاحب دے، وہ فرمیندے ہوندے مومناں نو چپ کراونا ہووے تو توحید دا موضوع چھیڑ دیو، یہ توحید دے موضوع تے چپ کر ویندے۔ سجدہ زمین تے کیوں واجب ہے؟ حالانکہ اللہ دی ذات ہر طرف موجود ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، بندے نے کوئی شے منگنی ہووے تے بندہ پاسے آسمان دے منہ کر دے۔ ایک ایسا فخر ہے جیڑا اللہ دی ذات انسان تے کر دی ہے فرشتیاں دے وچ، انسان دے پورے جسم دے وچ بلند ہے پیشانی اور پست ہے زمین، جڑا انسان دی پیشانی رحمان اللہ دی بارگاہ وچ جھک دی ہے نا، اس ویلے اللہ دی ذات فرشتیاں دے فخر کر کے آ دیئے اے انسان مینوں سجدہ پہ کر دے، اے دے چ تکبر تے کوئی نہیں، اے دے وچ ناز تے کوئی نہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان تو تے نہ شکر ہی بڑھائیں، تو تے نہ شکر ہی بڑھائیں۔ اے جڑے گندم دا بیج ہے، جڑے زمیندار بندے بیٹھے ہو، جڑا بندو کسان گھروں چاہ کے ٹردہ ہے قبلہ صاحب تو بہتر جان دے ہو، بیج دے دو رخ ہیں،
حالانکہ جڑا بندہ لے جا رہا ہے کھیتاں وچ انہوں پتہ نہیں جڑ والا کیڑا ہے تے باہر آون والا کیڑا پاسا ہے، وہ زمین جا کے کھلار دے تے رحمان اللہ فرشتیاں نو آدھے جلدی کرو میرے بندے دی محنت ضائع نہ جاوے، جلدی کرو اے دا جڑ والا پاسا سدھا کر دیو۔ وقت تو زمین تو جڑا گندم دا دانا باہر آندا ہے نا تو وقت اللہ دی ذات فرما رہی ہے کدی سوچی آئی وہ جڑا گندم دا بیج ہے زمین دی گہرائی اچ جا کے انہوں باہر کڈن والا کون ہے؟ کائنات دا خالق و مالک فرما رہا ہے او میں تیرا اللہ ہاں جڑا زمین دی گہرائی چوں اس گندم دے دانے نو باہر لے آنا اور اس نو پھر پودے دی شکل دینا اور اتنا نازک ہوندا ہے کہ انسان دیاں انگلیاں دی جڑی حرکت ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا، وہ انگلیاں دی تساں حرکت دیو نا وہ بھج ویندے ٹوٹ ویندے۔ اللہ فرمائندا انسان اتنی محبت ہے مینوں تیرے نال تو کدی سوچی ہی نہیں اس بیج نو جڑا تیریاں دو انگلیاں دے درمیان حرکت برداشت نہیں کر سکتا، میں خالق اس نو زمین تو کیویں باہر آندے۔ سجدہ اور روزہ، نماز اور روزہ اس بندے دا ہے جس دے امام دا نام علی ہے۔ غالباً میرے خیال گفتگو تھوڑی جی اوکھی ہے کیونکہ 14 دا کوئی ایسا خطبہ نہیں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا جس دا آغاز توحید نہیں۔ کائنات دے نبی دا سب تو بہت بڑا خطبہ ہے جس دا نام خطبہ خم غدیر ہے قبلہ، اس دی بھی ابتدا توحید ہے انجام علی ہے۔ اس دی بھی ابتدا توحید ہے انجام علی ہے۔ سرکار علی علیہ السلام دی ارشاد دی مجلس ہے اور تو سارے حضرات تشریف فرماؤ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ دا جڑا خطبہ ہے نا جنہوں سا خطبہ فدق آ دیاں اس دی بھی ابتدا توحید ہے۔ بی بی بھرے دربار خطبے دے رنگ فرمایا لاکھ حمد ہے اس ذات دی جس تو منگیے تاں بھی رزق دیں دے، جس تو نہ منگیے تاں بھی رزق دیں دے، اے رحمان اللہ۔ اور ایک گل یاد رکھو 14 منوائی ہے تو منوائی توحید ہے۔ 14 دا بنیادی مقصد ہے لوگوں نے سمجھ آئے توحید کیا ہے۔ خیبر دی سرزمین ہے، بس ان 2-4-17 فضائل دیاں سنو۔ خیبر دی سرزمین ہے، کائنات دے نبی پاک زہرا دے بابے نبیاں دے سردار نبی بھرا علی دی پیشانی چوم کے فرمایا یا علی اللہ تعالیٰ دی ذات سرکار علی نو منو سوچو نہیں، منو سوچو نہیں۔ سرزمین خیبر دی ہے اور سرکار خیبر دی سرزمین سرکار علی دی پیشانی چوم کے فرمیندر پین یا علی اگر میں اللہ دا حبیب جڑا اللہ دی وحی تو بغیر نہیں بولیندا، اللہ تینوں جتنی عظمت دا مالک بنایا ہے، جتنی شان دا مالک بنایا ہے، جتنے رتبے دا مالک بنایا ہے، اگر میں اللہ دا حبیب اپنے صحابہ دے درمیان کھڑ کے تیرا سارا فضائل دا چھوڑاں اس دی ذات نو کوئی سجدہ نہ کرے، میں نو کوئی رسول تسلیم نہ کرے۔ بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ اتنی شان ہے میرے پیر علی علیہ السلام دی۔ ایران دا بادشاہ بس فضائل دیاں 17 تو سناؤں یہ بھی پاک کے میں چھڑنی جان انہی دیر تو آڈی نہیں جنہی دیر تک تسی بولنا نہیں، مطلب تو آڈے وے میں چوبے کہ میں 2 منٹیں چلائے ویسا نہیں، مجلس تو میں ہن پڑھنی ہے جے آ گیا تو۔ ایران دا بادشاہ ممبر تے آ کے بہ گیا تے وزیر نوادے ہن 2-4-17 سرکار علی دی عظمت دیاں سنو۔ بادشاہ ممبر تے آ کے بہ گیا، اس وزیر نو آکھیا وزیر تخت میں نو مل گیا ہے، کوئی ایسا کام ڈسا جس کام دے نال میرے تے 14 راضی ہو ونجن تے میری قبر دی منزل آسان ہو ونجے۔ اس آکھیا اچھا نیک کام کرنا ہی ہن سر چاہ کے میرے پاس ویکھیا ہے، نیک کام کرنا ہی تے جتنی جلدی ہو سکتا ہی سونا روزہ بنا امام رضا دا۔ روزہ بن گیا،
بادشاہ کیا روزہ تو بن گیا ہے وات ڈسا 14 بھی میرے تے راضی ہومن تے میری معاشر دی گرمی بھی گھٹ ونجے اس آکھیا اچھا اگر معاشر دی گرمی گھٹاونی آئی تے سونا جا روزہ کر کے بنا معصوم کم دا دور تو نظر آون ڈوئے بھین بھرا وسدے پین آج تمہیں دیکھو نا دور تو پتہ لگ دے جو ڈوئے بھین بھرا وسدے پین روزہ شاہ صاحب مکمل ہو گیا ہون بادشاہ اپنے وزیر نو آدھے بھئی 2 کم میں کی تیرے آکھن تے ہون تیسرا کام میرا تو کر اس آکھیا میں تو تیرا وفادار نوکراں تو بھئی میں تیسرا کام تیرا کیڑا کراں اس آکھیا تیسرا کام میرا ایک کر ایران دی سرزمین تے پھر کے ویکھ سونے رنگ جیڑا شان رسالت پڑھ ہوئے شان امامت نو بیان کردہ ہوئے امام حسن دی نفاست نو بیان کردہ ہوئے او بندہ میرے کو لے کے آ میں 3 دن پورے ہو دے کو فضائل محمد و آل محمد سنن اس آکھیا ٹھیک ہے تلاش کردہ رہا جڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو 1 مجلس پڑھنی ہوئے یا 2 پڑھنی ہوئے یا 3 پڑھنی ہوئے احسان تے دا بھی اوکھیاں ہوں دیاں تے جس 3 پڑھنی ہوئے تے مسلسل ہکا جاتے پڑھنی ہوئے امام رضا علیہ السلام دی ذری تے صلوات سارے حضرات پڑھ لو اللہم مجلس شروع ہوئی کتھے امام رضا دی ذری تے پڑھنا لکھوں نہیں کاشی مولا دا بہت بڑا منظور نظر مدہ خان آئی اس فضائل مصاحب پڑھیا انہیں وزیر دے کول آ گیا وزیر آدھے میں نے ایک گل دا جواب دے میں چاہنا کہ تو مجلساں پڑھیں 1 2 نہیں 3 دعوت تینوں میں دینا تے پڑھنیاں بھی بادشاہ دے کول آئی پڑھ سکتا ہیں 1 2 مجلساں نہیں 3 مجلساں کٹھیاں پڑھ سکتا ہیں مسکرا کے دے میں نے ایک گل دا جواب دے مجلساں پڑھنیاں کے دیاں ہیں مجلساں پڑھنیاں کس دیاں ہیں اس آکھیا محمد و آل محمد دیاں ان کاشی مسکرا کے آدھے شان اونا دی سننی چاہنا ہے آج دے دن تو شروع کران قیامت گزر سکتی ہے اونا دی شان ختم نہیں ہو سکتی بھئی تو 3 دن دا آدھا کھڑے میں مجلساں پڑھساں مجلساں شروع کیتیاں شان رسالت جلدی کر دکھنا شان امامت شان زہرا سلام اللہ علیہ بیان کردہ رہا اور روز انہوں نیاز دے ویا گل بڑی قیمتی سناؤں میں توانوں روز اس نو نیاز دے ویا 2 3 4 5 12 ڈی گزر گئے حتیٰ کہ دن آخری بچ گیا 3واں تو اور جڑے ذاکر گر لوگ علماء پرست لوگ بیٹھے ہو جڑا بندے دی 6 مجلس ہوئے بندہ بڑا ٹل لیندے وہ کو جو کچھ ہوندہ ہے نا وہ دے میں سنا کے جانا ہے اس نو کوئی آخری مجلس ہے وہ سنجے کی تا بھائی بڑی لمبی تو بڑی اچھی مجلس سنائی 29 دہاڑے تو نیاز دیندہ رہا بادشاہ جڑا 3ویں دہاڑے اس مجلس پڑھی نا مجلس پڑھن تو بعد بادشاہ نو آدھے بادشاہ میں جاواں بادشاہ کیا بسم اللہ جی جاؤ اس 1 قدم ہو ٹریا اس آکھیا بادشاہ جاواں اس آکھیا بسم اللہ جی جاؤ واد قدم ٹر پیا اس آکھیا جاواں اس آکھیا جاؤ حتیٰ کہ جنہ بندے دا ذہن میرے پاس سے آئے پیرزاد حسین شاہ جی دروازے تئیں پہنچ گیا تے پچھے نگاہ کر کے بادشاہ نو آدھے میں جاواں بادشاہ کیا جا وات اگلے دروازے تے جا کے دے میں جاواں بادشاہ کیا میرے کولا بار بار جو آکھے میں جاواں تو میں کیا یا علی گیا کیوں نہیں اس آکھیا میں نے ایک گل دا جواب دے 29 دن میں مجلس پڑھ دا رہا تو 29 دہاڑے تو میں نے نیاز دیندہ رہی ہیں تے 3ویں دہاڑے میں مجلس بھی چنگی پڑھی ہے تو میں نے نیاز نہیں ہو دیتی میں اس وجہ تو بار بار آکھیا تینوں کہ بھائی میں جاواں تو میری نیاز نہیں دے میں کو میں تا جانا اس آکھیا ایک گل دا میں نے جواب دے بابا جی توجہ شانا کہ تعریف کس دی کیتی ہے بھائی شان کس دی پڑھ دا رہے ہیں اس آکھیا نجف دے والی علی دی اس آکھیا تعریف میرے پیو دادے دی تو نہیں ہو کیتی تعریف تو کیتی ہے نجف دے والی دی ٹھیک ہے تو نالے تو سنزا کر ممبران تے آدھے ہو جیڑا محمد و آل محمد دے دروازے تے ایک واری آوے موڑ قیامت تائیں کسی اگے تلی کرنی نہیں پوندی کوشش کر سو بولن دی تھوڑا تھوڑا میرے نال بھائی تو ساں ممبران تے ایک گل آدھے ہو کہ سرکار علی دے دروازے تے جیڑا بندہ ایک واری آوے وہ اتنا رزق عطا کر دین موڑ قیامت تائیں کسے دے اگے اے تلی کرنی نہیں پوندی تے رزق اس تو مانگ جڑا تینوں اتنا عطا کرے تیری نسلائیں چ بھوک نہ روے تو جو صحیح معنیاں دے وچ مولا دا مدح خان ہے
اپنے آپ آ کے ٹر پیا کتھے نجف اشرف 2 رکعت نماز پڑھی تاریخی طور مجلس پہ سنوینا توڑی توجہ دا مرکز نہیں بندی پئی مجلس حالاں آ کے 2 رکعت نماز پڑھی دعا واسطے ہاتھ اٹھائے اکھاں وس پئیاں تو رو کے یا علی میں تیری بارگاہ چاہیاں دلاں دے راز تساں بہتر جان دیو میں توڑا مدا خانہ 3ویں دن جڑی گفتگو ہوئی ہے دربار او تساں واقف ہو مولا اس آکھیا نیاز او دے کو لائے جڑا نجف دا والی ہے جڑا اتنا رزق دیندہ ہے نسلائیں چو ختم نہیں ہوندہ مولا میں تو گناہگار ہاں مجرم ہاں لیکن میں کو معاف چا کرواؤ میری عزت انج بحال نہیں ہوندی ہوں جڑا بندے نو سمجھ آندی پئیے جڑا عزت دا نام آیا اون ویلے کائنات دی امیر دی ذری حلی ہے کائنات دا امیر ذری چو باہر آیا تے سرکار دے ہاتھ چے کئی موتی او موتی سرکار دے ہاتھ رکھ کے فرمایا گل یاد رکھ نسلاں دی بھوک تیرے چ نراسی اے موتی عام موتی نہیں عرب اور عجم دے بازار اس موتی دی قیمت ہے ایران جیسا ملک 6 واری تباہ ہوئے اس دے نال آباد ہو سکتا ہے بھئی 6 باری ملک ایران جیسا ملک برباد ہوئے اس موتی دے نال آباد ہو سکتا ہے اس دی قیمت اے ہے بڑا خوش ہو گیا اور خوش ہو کے اپنے آپ نو آدھے خوش ہو کے اپنے آپ نو آدھے گل لے ہے مسئلہ تو میرا حل ہو گیا ہون سرکار تساں دلان دے راز بہتری جان دے ہو میرا دل ہے مجمع بھی او ہوئے پیر دھرن دی جا نہ ہوئے بادشاہ بھی ممبر تے ہوئے جیس آکھیا بھی او دے کو مانگ جیڑا اتنا دیندہ ہے موڑ قیامت ہیں کسے اگے تلی نہیں کرنی پوندی سرکار فرمایا پریشان نہ ہو انجے اسی جن تو پہ آد ہیں ٹور پیا جوانوں بدرگو میرے پاس دیکھے آئے ٹور پیا سچیں دا آندے دروازے تے آیا ہے بادشاہ کرسی تے موجود ہے پیر رکھن دی جا کوئی نہ سار دے نال سار نیزے دے نال نیزہ تلوار دے نال تلوار راش بھریا ہویا اتھوں آواز دے کیا دے بادشاہ یا علی مدد بادشاہ دے شاہ پیر مولا علی مدد بادشاہ دے تکھی جا دیو کسنو مولا دے مدا خان نو آون دیو کرسی تے آ کے بہ گیا ان مسکرا کیا دے میں نو ایک گل دا جواب دے تو جو نجف گیا ہمیں تو جو نجف گیا ہمیں تے ڈسا کے گزری آئی وہ موتی انج اپنی موٹھی چو کھولے آئے آدھے میں نو نجف دے والی عطا کیتا ہے میں نو نجف دے بولو تو سائیں یار میں کو نجف دے اے موتی نجف دے والی عطا کیتا ہے موتی اور جڑا موتی اس ویکھیا بادشاہ اس آکھیا میں نو دینا ہے اس آکھیا نہیں اس آکھیا موتی میں نو دے اس آکھیا نہیں اس آکھیا ویچنا ہی اس آکھیا ہاں اس آکھیا قیمت اس آکھیا کائنات دے امیر امام المتقین فرمائے عرب تے عجم دے بازارچ اس دیو قیمت ہے ایران جیسا ملک 6 واری برباد ہوئے اس دے نال آباد ہو سکتا ہے اے دی قیمت دے جوانو بدرگو جڑا قیمت دا نام آیا ہے تو سنگلنا ضائع پہ کر دے ہو تو میں پتہ نہیں کنیا کتابیں تو گل سنا رہے ہوں تو آڑے گل سر تو گزر دی پئی ہے یعنی کہ دکھ ہوندہ ہے بندے محنت کیتی ہوئے نا تسی توجہ نہیں کر دے پے یعنی کہ اس دی اتنی قیمت ہے عرب تے عجم دے بازارچ 6 واری ایران جیسا ملک برباد ہوئے اس موتی دے نال آباد ہو سکتے بادشاہ دا دینا ہی اس آکھیا نہیں دینا ہی اس آکھیا نہیں بادشاہ دا ویچنا ہی اس آکھیا بالکل ویچنا ہے اس آکھیا قیمت اس آکھیا تے کو ڈسی ہے اس آکھیا بادشاہی لے اس آکھیا گل میری سون ہون گل سننا لیے ذہن دیا کھڑکیاں کھول کے بعد دا وزن کر رہے ممبر تو گھن کے آخری بندے میرے پاس ہے چاچا جی دیکھو تساں میں نو عزت رسول دی قسم ہے اس ویلے مسکرا کے آدھا ہے اے تے ایک بار دی قیمت ہے 5 دفعہ دی قیمت کون ادا کر سی کہے کو تو سمجھ آئیے میری بات دی یعنی کہ 5 دفعہ دی قیمت کون ادا کر سی جڑا 5 دفعہ دی قیمت دا نام آیا 5 دفعہ دی قیمت ادا کون کرسی اس آکھیا موتی دینا کنجے آخری 70 فضائل دی موتی دینا کنجے اس آکھیا ایک کوئی حل ہے موتی دیون دا طریقہ تے کو میں دس دا موتی میں تینوں کنج دینا جلدی کر بادشاہ والا کپڑا لہا بادشاہ والے کپڑے لہا سونا جیا نفیس جیا لباس پا
گالج کالا کپڑا پا پیران چونا لائن لہا او ممبر حاضر رہی ممبر تے جا کے مینو مولا علی دی شان دا ایک قصیدہ سنا موتی مخت لے جا صلوات بآواز بلند پڑھ لو سارے حضرات بس 17 فضائل دی ختم ہو گئیاں جڑے گھر بار چھوڑ کے رومن آئے بیٹھے ہو رومن دے دہاڑے آج صرف حسنین انہاں دہاڑیں یتیم نہیں ہوئے کائنات یتیم ہو گئی ہے روٹین نہ مجلس پڑھنی ہے میرے عزیزاں بعد میں تو صرف سرکار علی علیہ السلام دی پردے دار دھی دا ہکا 70 مصائب دی سنامنی ہے بھائی دھی علی سرکار دی پردے دار کتنی آئی جڑے پردے تو واقف ہو عجیب مقدر ہے سرکار علی دی اولاد دا پوتر دا کفن کوئی نہیں دھی دی چادر کوئی نہیں جڑا کوفے کو ترتیب دیتی ہے نا سرکار حکومت دی تے سرکار علی فرمائے اپنے پترانوں جاؤ میں علی دی خواہش ہے میری زینب میں علی دی زندگی اچ کوفہ چاہوے اور میں علی چاہدا میں دھی دے نال آخری گلاں کر رہا آخری دا ٹائم ہے میں علی دھی دے نال گزاراں پوتر ٹر پے سرکار دے سارے اور مدینے آ کے جنا امام حسین پردے دار بھین دے گالج بائیں پا کے آکھیا نا زینب تین محمل اچ بہنے تاریخ آدھیے رج رنیے ترو کے آدھیے حسین ایڈ سا محمل کی کو آدن تے حسین محمل تے بہی دا کنجے سرکار ترتیب ڈسی ہے محمل تے بہن دی جڑا پاک ہو گیا ہے نا ہون بی بی زینب محمل اچ بے بھی سک دیئے تے محمل اچ جوانوں لہ بھی سک دیئے ہون سرکار فرمایا جلدی کرو مدینے دیاں گلیاں بند کراؤ بازار بند کراؤ میں پردے دار بھینانو نال لے کے کوفے پہ آویندا بڑی ڈسٹربنگ ہے مصائبچ لیکن حسین دی ماں وہاں قبول فرماوے جڑے غریب دے غم وچ روندی پئیے کوشش کرنی ہے مکان دے وندی 5 میلاں تے بھرا ٹر پئے عباس دی حالت کیڑی ہے اڑدیاں پکھیاں کو آدھا کھڑے آل حجاب پردہ کرو میری زینب دے قدم باہر پہ آندن پکھیاں دی پرواز باندے جوانو بدرگو 5 میلاں تے کوئی سواری گزر نہیں دیں دے پہ علی دے پوتر حسن لازے دے بعد پوچھ دا رہا ہے زینب تو میری بہن ہے تو کدی سفر نہیں کیتے تھک تے نہیں پئی وقت پوچھائے زینبہ تھک پئییں جوانو وقت پوچھائے زینب تھک پئییں جڑا بی بی آکھیا نہیں میں تھکی نہیں حسین پوچھائے تھک پئییں نہیں بولی رو کے فرمیندن حسن پوچھ دا رہا ہے بولین رہی ہیں میں پوچھ دا بول دی کیوں نہیں رو کے حسین دے گالج بائیں پا کیا دی حسین میں زینب دے زندگی 2 سفرن ہون دا سفر کوفہ ہے جیڑا بھرا حسن دے نالے میرا دل اے سفر دے دوران مینو حسن پوچھ دا جاوے زینب تھک پئییں زینب تھک پئییں حسین دوجا سفر ہے میرا تیرے نال وات میں زینب دی حسرت کوفہ دا بازار شروع ہوئے تو سانگ تے قرآن پڑھ دوویں تو میرے پاسے دے کے آکھیا زینبہ تھک پئییں بھلا ہوئی حسنین دی ماں توڑے ترازی ہوئے حسن پوچھا تھکاوٹ دا مقصد کہیں جاتے حالو سی محمل لائیے ہون ذاکری جملہ نہیں سر چاہ کے میرے پاسے دیکھے آئے سرکار فرمیندن جنا تھک پویں محمل لہائیے خیمے لائیے بی بی فرمایا نہیں میری تھکاوٹ دے نام ہے عباس عباس جڑا میرے سامنے آسی میری تھکاوٹ لے ویسی آ گیا کوفے دے وچ سرکار علی دا حکم آئی کوفہ تو اگوں دھیاں دا استقبال میں کرساں کوفے چوں باہر دھیاں دا استقبال میں کرساں آخری 17 تے مصائب دیاں پہنچ گیا وین کروں سرکار علی دی حق لائیے عباس امہار میں کو دے
جڑا مہار دا نام آیا 7 دفعہ زمین تے بیٹھے 7 دفعہ اٹھے رو کے فرمیندے نے گل دا جواب دے بابا اگر میرے جیندیاں مہار تساں پکڑنی ہے میرے دنیا تے آون دا کیڑا فائدہ ہے کائنات دے امیر دی آواز ہے میں علی دی حسرت تے میں اپنی دھی دی مہار نپاں مہار نپ کے جوان و بزرگو کوفے دا پہلا بازار آئے سید راج رنائے داڑی ہنجوان دے نال پوس گئی ہے سید حقل مار کے فرمیندن زینب سنجان اے کوفے دا پہلا بازار آئی واد جوان و بزرگو کوفے دا ڈوہ بازار آئے حقل مار کے فرمیندن سنجان اے کوفے دا ڈوہ بازار آئی نا بولن علی بی بی حقل مار کے آدھیے بابا اے گل دا جواب دے اے چوک بازار تے گلیاں بابا پتروں ڈسی دن میں تے تیری شریف دھیاں بابا میں تیری شریف دھیاں نو بابا بازار نہیں دسی دے کائنات امیر فرمے دے آج میری دھی بن کے آئی ہیں جڑا واتا و نہیں میرا پوتر بن کے آو نہیں ہائے ہائے حسین دی ماں تو نے بہت بڑے رنگ لاوے ہون جوان و بزرگو جنا سینٹر چوک آیا اتنا سرکار کو مہار چھوٹ گئی ہے اتنا رنائیں جو داڑی ہنجوان نال پوس گئی ہے کدائی نہ محملچ بین علی بی بی غربت دی حقل ماری وین کروں جوانو بزرگو بی بی حقل مار کے آدھیے بابا محمل ٹور میں تھاک پہیاں لفظ تھکن دا نام آیا ہے جوانو توڑے کیڑا بہادر آئی 7 دفعہ زمین تے اٹھائے 7 دفعہ بیٹھائے دھی دے پاسے جٹھائے سید غربت دی عقل مار کے یاد آئے سید رو رو کے یاد آئے توں گھر ویچ ٹرنا سکھیا کر تے کوئی آسیا زینب دورے اون دور دے وچ معلوم تھیندا ہے تے کوریات چاپے دل ٹورے او جوانوں 70 پیا پردان جتے تساں ماتم کرنا ہے میں پیادہ رو فرمایا ہائیو دھی زہرا دی میرے ویر تنہیں کوئی تھوڑے او جیسے بھین دے 18 ویر ہوون کہندی جرات ہے پیدل ٹورے او بابا میں 18 پھراوان دی بھینا او میرے نال عباس میرے نال حسان جڑا جوانوں بی بی یہ گل کیتی ہے جتنے کڑیل جوان بیٹھے ہو کائنات امیر رو رو کے دھینو آدھائے ہوندے آرزی مان پھراوان دے تے چان روز دیاں نشائیاں او جیڑیاں اور تاج درخواست لے کے تیری کرن زیارت آئیاں سید رو کے آدھائیو اور تینو پتھر مرے سن تیرے نال حسن بھر جائیاں زینب تو آگ سے پتھر نہ مارو میں علی دی دھیاں او مینڈے 9 پھرا مارے گئے او میرا برکھا لٹا گیا ہے میں ازل دی پردہ داراں او حیا کرو میں زینباں جتنے کڑیل جوان ہے بیٹھے ہو 17 او پہ پڑھنا جوانوں بزرگو بھین جو آکھائی حسین ایک ویلا آمنائے جڑا میں بازار چوساں تو میرے کو پوچھے آ زینبا تو تھاک پہییں او جوانوں جڑا حارس بن نوفائل میں جملہ پہ پڑھنا اشارہ کرنا ہے جتنے ماتمی بیٹھے ہو اس اینجا حملہ کیتا ہے جوانوں بزرگو بی بی دی پیشانی زخمی ہوئی ہے جڑا علی دی دھی دی پیشانی چو خون باہر آیا ہے اون ویلے امام حسین دیاں آنکھاں بند ہو گئیاں ہیں اون ویلے بھین رو رو کے پھرانو آدھیے تینڈے قتل دے ویلے تیرا نصیب ہے نا میں آنکھ بند نہیں کی تھی میں جرات ڈکھیں دی رہیاں او تو تیرا ضربان نال کٹھائیں میں یاسین کو پڑھ دی رہیاں رو کے بی بی آدھیے ہون اکھیاں بند
نہ کر ویرن آویکھ میں کوسدی پئیاں او میرا ایک ایک کر کے ہایو گن قاتل جی میں تیرے گن دی رہیاں او حسین میں زخمی ہو گئیاں